السلام علیکم۔ آج ہم اپنے فہم قرآن کورس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 کا مطالعہ کریں گے۔ یہ آیت پچھلی آیات کے تسلسل میں ہے، جہاں پہ نکاح اور طلاق کے کچھ آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اسی تسلسل میں آج حلالہ کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس آیت کو پڑھنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اس آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ حدیں ہیں، جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کا توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ لہذا یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کی احترام کی اہمیت واضح ہوتی ہے، کیونکہ اللہ قادر مطلق ہے، اور اگر اللہ کو ناراض کریں گے تو دنیا بھی آخرت خراب ہوگی اور آخرت بھی خراب ہوگی۔ اس آیت میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ صورتحال بیان کی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر طلاق دے دی جائے، فَإِن پھر اگر طلقہا طلاق دی اس کو، فلا تحلو تو جائز نہیں ہے، لہو اس کے لیے، من بعد اس کے بعد کے، حتیٰ یہاں تک کہ تنکحہ وہ نکاح کر لے، زوجن خامن، غیرہ اس کے علاوہ، فَإِن پھر اگر طلقہا طلاق دے دے اس کو، یعنی دوسرا ہم بھی اس کو طلاق دے دے، فلا جناح تو گناہ نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، ان کے اگر یتراجع وہ رجوع کر لیں۔ تو اس آیت کو اگر ہم ترجمہ یاد کرنا چاہتے ہیں تو تحلو کا لفظ حلال سے نکلا ہے، نکاح کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، زوجن کا زوجہ سے لفظ ہمیں یاد رہ سکتا ہے، اور زنا یعنی وہ گمان کریں کہ وہ حدود الہی پر قائم رہ سکیں گے، ان بشرطے کہ زنا وہ خیال کریں، ان کہ یقیما وہ قائم رکھیں گے، حدود اللہ کی حدود کو، و تلکا اور یہ حدود اللہ کی حدود ہیں، یبینھا انہیں وہ واضح کرتا ہے، لقوم یعلمون جاننے والوں کے لیے۔ یعلمون کا لفظ بھی ہمیں اردو میں یاد رہ سکتا ہے، علم سے آتا نکلا ہے، اردو میں یہ لفظ علم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یبین بیان کرتا ہے حدود حدیں، اور یہ اللہ کی حدود ہے۔ حدود اربع ہوتا ہے، جیسے پاکستان کا حدود اربع ہے، اس حدود اربع سے باہر نکلنے کے لیے پروٹوکول ہے، اس پروٹوکول کو بغیر اگر پاکستان کا حدود اربع کراس کریں گے تو حد نافذ ہوگی، کوئی قانون نافذ ہوگا، پکڑا جائے گا بندہ۔ تو یہ اللہ کی حدود ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے حدود متعین کر دی ہیں، ان حدود سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ وہ حدود بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو یہ جانتے ہیں کہ اگر اللہ کی حدود کو توڑو گے تو انجام کیا ہوگا، اللہ سے طاقتور کوئی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی حدود کا خیال رکھنا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے تیسری بار تو وہ حلال نہیں اس کے لیے، اس کے بعد کہ یہاں تک کہ وہ نکاح کرے کسی اور خامن سے اس کے سوا۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، پھر اگر دوسرا خامن اسے طلاق دے دے تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر کہ وہ رجوع کر لیں، اگر دونوں یہ خیال کریں کہ وہ قائم رکھ سکیں اللہ کی حدود کو، یعنی یہ سب سے اہم بات کیا ہے کہ اللہ کی حدود کو بعد میں قائم رکھنے کا عہد کرنا۔ تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، یبینھا کھول کر بیان کرتا ہے ان کو، لقومی یعلمون اس کے لیے جو وہ علم رکھتے ہیں۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ گھر ایک مرکز ہوتا ہے،
اور اس گھر میں اگر امن ہو، سکون ہو، گھریلو زندگی کامیاب ہوتی ہے، اور خاوند اور بیوی، ماں اور باپ میں تعاون ہوتا ہے اور ان کے تعلقات بہتر حالت میں ہوتے ہیں، تو بچوں کو بھی ایک اعلیٰ نمونہ ملتا ہے اور اس کی تربیت پر مثبت اثر پڑتا ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ ماں اور باپ لڑتے رہیں اور بچے نیک نکل آئیں۔ اگر مرد اور عورت میں ناچاکی ہو، فکر اور عمل میں اختلاف ہو، تو دو باتیں ہیں: ایک تو ان کا خود بھی اکٹھے چلنا دشوار ہے، اور اولاد کے لیے بھی یہ انتہائی مہلک ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام بنیادی یونٹ کے طور پہ گھر کی زندگی کو بہتر بنانے پہ خاص توجہ دیتا ہے۔ اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام ایک فطری مذہب ہے، اللہ تعالیٰ انسان کے فطرت کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، اور دین یعنی دستور العمل، زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے زندگی کے ہر شعبہ کا متعلق اللہ تعالیٰ کے ہدایات دی ہیں۔ زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی نہ فرمائی ہو۔ اسی لیے گھر کے نظام کو چلانے کے لیے جہاں امن اور سکون ضروری ہے، وہاں بعض حالات میں اگر علیحدہ ہونے میں بہتری سمجھی جائے تو اسلام اس عمل کی بھی اجازت دیتا ہے۔ لہذا چاہیے کہ مرد اگر یہ فیصلہ کرتا ہے تو خوب سوچ سمجھ کر اٹھائے، اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ عورت کو اگر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں یہاں نہیں رہ سکتی تو اس کو حق نہیں ہے۔ نہیں، عورت کو بھی حق ہے کہ وہ اپنے لیے فیصلہ کرے اور علیحدگی کے لیے اقدامات اٹھا سکتی ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بعض اصول و ضوابط مقرر کیے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر میاں اور بیوی میں اختلاف ہو جائے، سب سے پہلا جو قدم ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو دونوں کے رشتہ دار ہیں، دونوں اکٹھے ہوں، بیٹھیں، اور عورت اور بیوی دونوں کے درمیان دونوں میں سے ایک ایک رشتہ دار جو ہے وہ اس کے حکم یعنی حکمت کے ساتھ ان دونوں کے معاملات کا فیصلہ کرے، اور پھر دونوں کو سمجھائے اور مسئلے کی تہہ تک پہنچ کر مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلا بیریئر اسلام نے یہ لگایا ہے اس گھر کے یونٹ کو قائم رکھنے کے لیے۔ دوسرا بیریئر جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ جٹ سے 1 2 3 سب طلاقیں دے کے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا جائے، نہیں، بلکہ پہلے علیحدگی کے فیصلے سے پہلے گنجائش تھی کہ آپس میں صلح کرنے کی کوشش کی جائے، پھر ایک طلاق دی جاتی ہے، اس کی عدت کے اندر رجوع کیا جا سکتا ہے۔ پھر بھی اگر انسان یہ سمجھے کہ جائز نہیں ہے یا یہ گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر عدت گزرنے کے بعد دوسری طلاق دی جائے گی، اور پھر دونوں میں صورتوں میں اگر اصلاح کی کوئی صورت نکلتی ہے تو دوبارہ نکاح کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر جھگڑا طول پکڑ جاتا ہے اور انسان خامن یا بیوی یا تین دونوں یا ان کے خاندان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ گزارا مشکل ہے، تو تیسری طلاق جو ہے وہ اس کے بعد دی جاتی ہے۔ یہ ایک لمبا پروسیس ہے۔ اس سارے پروسیس میں جذبات کا عمل دخل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر غصے میں کسی وقت ایسی بات نکل گئی ہے تو اس کی اصلاح کے مواقع موجود ہے، لیکن اگر تیسری طلاق بھی دے دی گئی عدت گزرنے کے بعد، پھر بھی ایک گنجائش ہے کہ اگر بچوں کے مستقبل کی خاطر اگر دونوں حدود الہی پر قائم رہنے کا عہد کریں تو ایک صورت ہے جس کا نام حلالہ شریعت میں بیان کیا گیا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طلاق جو ہے اس کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن اگر مجبوری کی حالت میں ایسا کرنا پڑ جائے تو اس کا ایک پکا پورا طریقہ پروٹوکول انسان کو بتا دیا گیا ہے۔ حلالہ یہ ہے کہ متعلقہ عورت سے کوئی اور شخص شادی کرے، اپنی نارمل شادی شدہ زندگی گزارے، پھر کسی وقت اپنی مرضی سے اسے طلاق دے یا فوت ہو جائے، اور پھر اس کے بعد پوری عدت گزر جائے۔ اس ساری مدت کے بعد، سارے سیکوینس کے بعد، اب دوبارہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکتے ہیں، تو وہ دوبارہ اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ اس نکاح جدید کو اصطلاح میں حلالہ کہتے ہیں۔ لیکن یہ اسی صورت میں جائز ہے یعنی دونوں میاں بیوی اللہ کے سامنے ایک دوسرے کے حقوق کو
ادا کرنے کا خیال رکھے اور ان پر اعتماد ہو۔ بعض اوقات ایسا پلان طریقے سے بھی کیا جاتا ہے کہ ایک شخص ایک شادی عورت سے شادی کرتا ہے تاکہ وہ اسے طلاق دے اور پھر وہ پہلے عورت مرد سے نکاح کر لے۔ یہ پلاننگ جائز نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت بھیج دیا جو اس کو ایک پیشہ بنا لیتے ہیں۔ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ دین کو مذاق نہ بنائیں، شریعت نے جو پابندیاں مقرر کی ہیں طلاق کی ان کو قائم رکھیں، ان کی پرواہ کریں اور بے سوچے سمجھے طلاق نہ دیں۔ جب عقل ٹھکانے آئے پچھتانے لگتے ہیں آج کل لوگ تو حلالے کی ناجائز صورتیں اختیار کرتے ہیں لگے ہیں۔ یہ سب دین سے خرابی، یہ سب خرابی دین سے غفلت، جہالت اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مسائل کا احترام نہ کرنے سے پیدا ہوئی ہے۔ مسائل کا احترام اور اللہ کی حدود کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور یہ ایک بہت بڑی معاشرتی خرابی ہے جس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلے آیت کے اگلے حصے میں فرمایا ان ظنا ان یقیما حدود اللہ۔ ازواجی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر کیے ہیں، جو احکام دیے ہیں، ان کو بہر حال مد نظر رکھنا ضروری ہے، اور یہ چیز تمام معاملات پر فوقیت رکھتی ہے۔ اسلام میں عالی قوانین کی اہمیت یہ ہے کہ تلک حدود اللہ یبینھا لقوم یعلمون، یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدیں ہیں، سمجھدار اور ذی فہم لوگوں کے لیے ان کے منافع کے لیے بیان کی ہیں تاکہ وہ اس کے فوائد پر غور کرے کہ ان احکام میں کیا کیا مسالے ہیں اور ان کو حکمت کے ساتھ جو گنجائشیں دی گئی ہیں ان پر عمل پیرا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی عظمت ہمارے دلوں میں اتار دے اور دین سے غفلت، جہالت اور لاپرواہی کے مرض کو امت سے دور فرما دے۔ سورت آیت جو 230 نمبر سورت البقرہ کی ہم نے آج کو پڑھی ہے، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی تو وہ عورت پھر اس کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اسے طلاق دے دے۔ تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں خیال کرے کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہے جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو جانتے ہیں اور اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخلے کے دونوں راستوں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی راستوں پہ چل کے آ سکو تو آؤ، جنت میں داخلے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والوں میں شامل فرما کے ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔